جنگ کی بے چین روحیں۔ سلمان ایک 27 سالہ نوجوان تھا جو ایک مقامی نیوز چینل کے لیے فری لانس رپورٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اسے اکثر ایسے علاقوں میں بھیجا جاتا جہاں باقی لوگ جانے سے کتراتے تھے، پرانے ویران یا تاریخی مقامات جہاں کبھی جنگیں ہو چکی تھیں۔ ایک دن اسے ایک مشن ملا، 1971 کی جنگ میں استعمال ہونے والے ایک پرانے متروک کیمپ پر رپورٹ تیار کرنا۔ یہ کیمپ سرحد کے قریب ایک سنسان علاقے میں واقع تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کو عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، کبھی کبھار وردی پہنے سائے بھی نظر آتے ہیں۔ سلمان نے ایسی باتوں کو ہمیشہ افواہیں سمجھا تھا۔ کیمرہ اور دیگر سامان لے کر وہ دوپہر کے قریب کیمپ پہنچا۔ جگہ بالکل سنسان تھی، کچھ پرانی خندقیں، خستہ حال بیرکیں اور ایک چھوٹا سا بختر بند کمرہ، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ شام ہوتے ہی سلمان نے وہاں رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ رات کی ویڈیوز اور آوازیں ریکارڈ کی جا سکیں۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا، جیسے ہوا میں کچھ غیر مرئی سا معلق ہو۔ اچانک ایک پرانی بیرک کے دروازے سے چرچراہٹ کی آواز آئی، جیسے کسی نے آہستہ سے اسے کھولا ہو۔ سلمان چونک کر مڑا تو اس نے دور سے ایک ہیولا سا دیکھا، وردی پہنے، پرانے ہیلمٹ سر پر اور چہرے پر ایسا دکھ جیسے برسوں سے کسی کے انتظار میں ہو۔ وہ ہیولا آہستہ آہستہ سلمان کی طرف بڑھا۔ سلمان نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس کے قدم زمین پر جیسے چپک سے گئے ہوں۔ دل تیز دھڑکنے لگا، سانس اکھڑنے لگی۔ وہ سایہ رکا اور آہستہ سے بولا، ہمیں کیوں بلا دیا گیا؟ ہم نے تو ملک کے لیے جان دی تھی۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ الفاظ سے خالی ہو گیا۔ سایہ آہستہ آہستہ دھند میں تحلیل ہو گیا، لیکن اس کی آواز جیسے ہوا میں گونجتی رہی۔ اگلے دن جب سلمان واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی سنجیدگی تھی۔ اس نے نہ صرف ایک رپورٹ تیار کی بلکہ اس جگہ پر ایک یادگار تختی بھی لگوانے کی مہم شروع کی تاکہ وہ نامعلوم سپاہی ہمیشہ یاد رکھے جائیں۔